مفتیان کرام، نقیب اجلاس، شورائے اسلام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ جو ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، تمام اہل سنت والجماعت بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کا یہ عقیدہ رہا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق ویڈیوگرافی کرنا حرام ہے، ہم اس سے بیزار ہیں۔ ویڈیوگرافی بند کریں، ورنہ یہ جو دونوں مائک لگا ہوا ہے اس کو نکال کر ہم نیچے رکھ دیں گے، بند کر دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ الامین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی اللہ رب سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ و رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کریں۔ اللہ و رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا یہ کسی مسلمان کا طریقہ نہیں۔ اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ اللہ و رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں کرے گا، یہ اس کے اس ایمان کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتبعوا سواد الاعظم فإنہا من شذ سز فی النار۔ سواد اعظم کی پیروی کرو، بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو سواد اعظم سے کٹا وہ سیدھے جہنم میں پہنچا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ الحسن۔ جو چیز اللہ و رسول کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ چیز عام مسلمانوں کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی حدیثیں ارشاد فرمائی، یہ سب کے سب اپنی امت کی رہنمائی کے لیے ارشاد فرمایا، اور پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی جس چیز کا حکم دیں اس پر عمل بجا لاؤ، اور جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کے اوپر جو قرآن عظیم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، نبی کا جو حکم ہوتا ہے حقیقت میں وہ پروردگار عالم کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، ستفترق امتی علی 30 ملتن کلہم فی النار الا ملتن واحدہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقہ جہنم میں جائے گا اور 1 فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون فرقہ جنت میں جائے گا؟ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، اور دونوں کو جوڑ دیا جائے تو اہل سنت والجماعت۔ اس لیے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، لیکن آج کے زمانے کا جائزہ لیا جائے، جو اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کا نمائندہ بتاتے ہیں، اپنے آپ کو حدیث پر چلنے والا بتاتے ہیں، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اوصاف کی بات آتی ہے تو ان کے بزرگوں نے، ان کے پیشوا نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ معاذ اللہ نبی کو علم کم ہے، شیطان کو علم زیادہ ہے۔ یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی طرح سمجھتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے، اور نبی اکرم نے 1400 سال پہلے ہی اس کی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجمع عام ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے جھرکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس میں حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر ابن خطاب ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی ہیں۔ ایک شخص آیا، پورے مجمع پر طائرانہ نگاہ دوڑاتا ہے، جس طرح پرندہ نگاہ ڈالتا ہے کہ اگر کوئی نہیں ہے تو ہم اپنے شکاری کو انجام دے سکتے ہیں، بالکل اسی طرح نبی اکرم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، تمام لوگوں پہ نگاہ ڈالی، نبی اکرم بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ تشریف رکھتے ہیں۔ وہ شخص آیا اور مجلس میں نگاہ ڈالنے کے بعد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اس مجلس میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو عمل میں مجھ سے بہتر ہو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم فوراً جاری فرما دیا کہ کون ہے جو اس کو قتل کر دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اندر تشریف لے جاتے ہیں تو کیا دیکھتا ہے، جس نے یہ کہا تھا کہ اس مجلس میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو عمل میں مجھ سے بہتر ہو۔ صدیق اکبر نے فرمایا، یا رسول اللہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ نبی اکرم نے فرمایا، تو قتل نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر جب اندر تشریف لے جاتے ہیں، کیا دیکھا کہ وہ شخص نماز کی حالت میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ آج کے زمانے کا جائزہ لیا جائے کہ اگر اہل سنت والجماعت کی مسجدوں میں اگر کوئی دیوبندی آتا ہے، اگر کوئی اس کو بھگا دیتا ہے، باہر نکال دیتا ہے، تو اپنے ہی لوگ کہتے ہیں کہ مسجد سے باہر نہ نکالو، جبکہ نبی اکرم کے مسجد میں، مسجد نبوی میں آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور نبی اکرم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نبی اکرم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ صدیق اکبر جب اندر تشریف لے گئے، دیکھا کہ نیت باندھ کر کھڑا ہے۔ صدیق اکبر کا ہاتھ کانپنے لگا اور کہا، یا رسول اللہ میں اسے قتل نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم نے پھر
فرمایا کہ کون ہے جو اس کو قتل کر دے؟ حضرت عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے، جلالی بزرگ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھ میں تلوار لے کر مسجد میں جاتے ہیں۔ کیا دیکھا کہ نماز پڑھنے والا رکوع میں ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع میں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کا ہاتھ کانپنے لگا اور کہا کہ بھلا ایک مسلمان کو میں کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ وہ بھی باہر آ گئے۔ نبی اکرم نے پھر فرمایا کہ کون ہے جو اسے قتل کر دے؟ عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں۔ کیا دیکھا کہ وہ شخص سجدے میں جھکا ہوا ہے اور پروردگار عالم کا نام لے رہا ہے، نام پروردگار عالم کا اپنے زبان سے لے رہا ہے اور نبی نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان صرف زبان کا نام نہیں ہے بلکہ دل سے قبول کرنے کے نام ایمان ہے۔ حضرت صدیق اکبر واپس آئے، عمر ابن خطاب واپس آئے، عثمان غنی واپس آئے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم نے فرمایا کہ کون ہے جو اسے قتل کر دے؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، فاتح خیبر کھڑے ہوئے، داماد پیغمبر کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ نبی اکرم نے فرمایا ہاں تو اسے قتل کر دے گا لیکن جب پائے گا تب نہ قتل کرے گا۔ حضرت علی اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب اندر تشریف لے گئے تو کیا دیکھا کہ وہ نماز پڑھ کر جا چکا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی اگر آج تم نے اسے قتل کر دیا ہوتا تو میری امت ایک بڑے فتنے سے محفوظ ہو جاتی، لیکن تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اس کی نسل سے ہر زمانے میں باطل جماعتیں پیدا ہوتی رہیں گی، گروہ در گروہ فتنے پیدا ہوتے رہیں گے، حتی یخرج آخرہم مع الدجال، یہاں تک کہ آخری فتنہ دجال کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ نبی اکرم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا تحقرون صلاتکم عند صلاتہم واعمالکم عند اعمالہم یقرون القرآن ولا یجاوز تراکیہم۔ یہ نمازیں خوب پڑھیں گے، روزہ خوب رکھیں گے، اعمال صالحہ خوب کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن تلاوت ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گی۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے ہی باہر ہوں گے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان سے ہوشیار رہو۔ آج کے زمانے کا جائزہ لے لیا جائے کہ 100% مسجدیں سنیوں کی ہوتی ہے اور 20% ان کی ہوتی ہے اور 80% پر ان کا قبضہ ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو یہ جماعت والے آئیں گے اور آپ کے مسجدوں پر قبضہ کریں گے اور آپ کے محلے کے لوگوں کے دین و ایمان کو خراب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہوشیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اسی لیے ہمارے مجتہدین، ہمارے ائمہ اکرام نے دنیا والوں کے سامنے ایسی تعلیم پیش کی کہ آپ ان کے خطرہ سے ہوشیار ہو جائیں اور اپنے محلے کے مسجدوں میں ان کو آنے نہ دیں۔ اور اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں اور اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹا بھی ہیں، جن کا نام علامہ حشمت علی خان پیلی بھیتی رحمت اللہ علیہ ہے۔ یہ اپنے زمانے کے اتنے زبردست مناظر تھے کہ جہاں جہاں وہابیوں اور دیوبندیوں سے مناظرہ ہوتا آپ ان کو شکست دیتے ہوئے نظر آتے تھے اور جہاں جہاں مناظرہ ہوتا آپ جیت حاصل کر کر آتے تھے۔ ایک مرتبہ علامہ حشمت علی خان رحمت اللہ علیہ اجمیر معلیٰ جاتے ہیں، خواجہ کے دربار میں جاتے ہیں اور خواجہ کے دربار میں کون نہیں جاتا ہے، تمام اہل سنت والجماعت کے لوگ جاتے ہیں، پورے دنیا سے لوگ آتے ہیں، پورے دنیا سے پورے ہندوستان کا مسلمان ہے جو خواجہ غریب نواز کے
کے در پر جاتا ہے اور منتیں مانگتا ہے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتا ہے۔ لیکن یہ تبلیغی جماعت والے جب اجمیر معلیٰ جاتے ہیں تو خواجہ کے دربار میں نہیں جاتے، بلکہ یہ پتہ لگانے کے لیے آتے ہیں کہ جو جنتی دروازہ ہے وہ کہاں سے آیا ہے، یا جنت سے آیا ہوگا یا لوگوں نے اپنے آپ کہہ دیا ہے۔ علامہ حشمت علی خان جب ایک مرتبہ اجمیر معلیٰ جاتے ہیں، دربار خواجہ غریب نواز سے ہو کر آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جنتی دروازے سے گزر آتے ہیں۔ اجمیر اسٹیشن پلیٹ فارم نمبر 1 پر کھڑے ہو کر آپ اپنے ٹرین کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ پلیٹ فارم نمبر 2 پر تبلیغی جماعت والے ہڑیا، بستر، برتن، چوکی، بیلنا لے کر پلیٹ فارم نمبر 2 پر کھڑے ہیں، وہ اپنے ٹرین کے انتظار میں ہیں۔ پلیٹ فارم نمبر 1 پر علامہ حشمت علی خان ہیں۔ تبلیغیوں نے دیکھا کہ لگتا ہے کہ کوئی سنی اور بریلوی عالم ہیں، چلو ان سے چھیڑا جائے، ان کو پریشان کیا جائے، علم غیب کے تعلق سے سوال کیا جائے۔ وہ تبلیغی جماعت والے پلیٹ فارم نمبر 2 سے پلیٹ فارم نمبر 1 پر چلے آتے ہیں، علامہ حشمت علی خان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ فرمایا حضور آپ کا نام کیا ہے، آپ کا مکان کہاں ہے اور آپ کا کام کیا ہے؟ علامہ حشمت علی خان بڑے جلالی تھے، آپ نے فرمایا کہ حشمت علی میرا نام ہے، پیلی بھیت میرا مکان ہے اور وہابیوں کو جہنم پہنچانا میرا کام ہے۔ اتنا جب آپ نے فرمایا تو تبلیغیوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ بہت جلالی بزرگ ہیں۔ علامہ حشمت علی خان کا تیور یہ کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میرا چہرہ، میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا حضور آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ کہا اجمیر معلیٰ سے آ رہے ہیں۔ کہا میں نے سنا ہے کہ خواجہ کے دربار میں ایک جنتی دروازہ ہے، آپ تو جنتی دروازے سے گزر کے آ رہے ہوں گے۔ علامہ حشمت علی خان نے فرمایا الحمدللہ میں جنتی دروازے سے گزر کے آ رہا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب آپ جنتی دروازے سے گزر کر آ رہے ہیں تو آپ جنتی بھی ہو گئے ہوں گے۔ علامہ حشمت علی خان نے کہا الحمدللہ میں جنتی ہوں۔ ان لوگوں نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، تبلیغی جماعت والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو جنتی ہوگا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو پھوٹ پھوٹ کر نکلے گی، ذرا سونگا جائے کہ آپ جنتی ہے کہ جنتی نہیں ہے۔ تمام تبلیغی جماعت والوں نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور ناک لگا کر سونگتے رہے۔ کسی نے آپ کے پیشانی کو سونگا، کسی نے آپ کے بازو کو سونگا۔ سونگنے کے بعد فرمایا کہ اے علامہ حشمت علی خان آپ جنتی نہیں ہیں، اس لیے آپ کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ علامہ حشمت علی خان نے لرزتے ہوئے فرمایا کہ تم صرف پہلے والے حدیث کو پیش کرتے ہو اور دوسری والی حدیث کو بھول جاتے ہو، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو جہنمی ہوگا وہ جنت کے خوشبو سے محروم ہوگا۔ الحمدللہ میں جنتی ہوں، اور صرف میں جنتی نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کا بچہ بچہ جنتی۔ یہ علامہ حشمت علی خان ہیں، اور یہ جنتی دروازہ جس کے بارے میں یہ اعتراض کرتے ہیں، ہم تمام لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں کہ وہ جنتی دروازہ ہے۔ جب پروردگار عالم ماں کے قدموں کے نیچے جنت ڈال سکتا ہے تو اجمیر معلیٰ میں جنتی دروازہ نہیں ہو سکتا؟ اور اولیاء کا دربار، بلخی شاہ کا دربار، ان کا چوکھٹ یہ باب جنت ہے۔ جو پروردگار عالم ماں کے قدموں کے نیچے جنت ڈال سکتا ہے تو اجمیر معلیٰ میں جنتی دروازہ بھی ڈال سکتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اور مرید ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی، اور ان کے مرید اور خلیفہ ہیں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اور ان کے مرید اور خلیفہ حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہیں، جن کا مزار دلی میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء خواجہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے اور خواب میں نبی اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. خواب میں نبی اکرم کی زیارت ہوئی. نظام الدین اولیاء نے دیکھا کہ ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن ہیں اور دوسرے ہاتھ میں حضرت امام حسین ہیں, اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو اس دروازے سے گزر جائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ اللہ کے نبی اس لیے آپ اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہیں, مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں. یہی چیز ہمارے لیے ایمان کی حفاظت اور ان کی ضمانت ہے. جس طرح پروردگار عالم نے انبیاء کرام کو علم غیب سے نوازا ہے, اسی طرح پروردگار عالم نے انبیاء کرام کے علم غیب کے پرتو ان کا نائب اولیاء کرام کو بھی علم غیب سے نوازا ہے. حضور اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں جن کا نام حضرت علامہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے بارے میں فرمایا گیا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم ہند کا تقوی چھوڑ کر. اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ ایسے ولی کامل ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد نے 2 ماہ کی عمر میں 2 ماہ کے آپ تھے کہ آپ کے منہ میں انگلی ڈال کر آپ کو اجازت اور خلافت سے نوازا تھا. حضور مفتی اعظم ہند کو ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ دلی جاتے ہیں, حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر جاتے ہیں, فاتحہ پڑھنے کے لیے چلتے ہیں. جب آپ فاتحہ پڑھنے کے لیے چل رہے ہیں, آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ ہیں, آپ اپنے چہرے کو جھکائے ہوئے سامنے سے چلے جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں. اور حضور مفتی اعظم ہند کی عادت ہوتی تھی کہ جب بھی آپ راستے میں چلتے تھے تو آپ اپنے چہرے کو جھکا لیتے تھے, چہرے کو نیچے کر کے چلتے تھے. جب آپ نظام الدین اولیاء کے دربار میں جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ نظام الدین اولیاء کے مزار سے پہلے تبلیغی جماعت والوں کا مرکز ہے جن کو مرکز کہا جاتا ہے, وہاں سے آپ کا گزر ہوتا ہے. 3 تبلیغی جماعت والے اپنے مرکز کے چھت کے اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ کوئی بریلوی عالم ہیں, چلتے ہیں ان سے مناظرہ کیا جائے, اور کسی ایرے گہرے چیز پر نہیں بلکہ علم غیب پر حضور مفتی اعظم ہند سے مناظرہ کرتے ہیں. وہ تینوں امیر نیچے آتے ہیں, آنے کے بعد حضور مفتی اعظم ہند کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. جب پیچھے پیچھے چل رہے ہیں حضور مفتی اعظم ہند جیسے ہی نظام الدین اولیاء کے دربار میں پہنچے تو آپ ایک جگہ بیٹھ کر آپ فاتحہ پڑھنے لگتے ہیں, قرآن عظیم کی تلاوت کرنے لگتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں. وہ تینوں امیر بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ان تینوں امیروں کا حال سن لو جن کا گریبان کھلا ہوتا ہے, جن کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے, جن کے چہرے پر ماتھے پر کالک ہوتا ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے, اور یہ کہتے ہیں کہ پورے روئے زمین میں ہم سے زیادہ سجدہ کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے. میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں, یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے بلکہ حضور مفتی اعظم ہند کے واقعات میں لکھا ہوا ہے. بے شمار علماء اس واقعات کو بیان فرماتے ہیں. حضور نظام الدین اولیاء کے دربار میں حضور مفتی اعظم ہند بیٹھے ہوئے ہیں. ان تینوں امیروں کے ہسٹری کو سن لو. ان میں سے ایک امیر کا حال یہ تھا کہ اپنی بیوی کی محبت میں اپنی ماں کو دھکا مار دیتا ہے, اس کے ماں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے کمر کی. اور دوسرے امیر کا حال یہ تھا کہ اس نے اپنے نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کیا ہوا تھا. اور تیسرے امیر کا حال یہ تھا کہ اس نے یتیموں کو مال کو غصب کیا تھا, کھایا تھا, اس پر ناجائز قبضہ کیا تھا. یہ تینوں امیروں کا ہسٹری ہے. حضور مفتی اعظم ہند کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. جب حضور
مفتی اعظم ہند فاتحہ سے فارغ ہوتے ہیں. فارغ ہونے کے بعد ایک شخص آیا, وہ آیا امیر آیا, اس نے کہا حضور ہمیں یہ بتائیے کیا پروردگار عالم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا ہے؟ اللہ کے نبی سید عالم کو علم غیب عطا کیا گیا ہے. حضور مفتی اعظم ہند نے کہا الحمدللہ پروردگار عالم نے نبی کو علم غیب عطا کیا ہے. دوسرا امیر آیا, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا. اور تیسرا جو امیر آیا حضور مفتی اعظم ہند کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور اس نے کہا حضور یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مصطفیٰ رضا خان ہے. کہا آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرے باپ کا نام احمد رضا خان ہے. کہا اچھا وہی احمد رضا خان جن کا عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا ہے. حضور مفتی اعظم ہند جلال کے عالم میں آ گئے اور کہا کہ صرف میرے باپ کا عقیدہ نہیں بلکہ تمام علماء, تمام محدثین, تمام صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم نے نبی کو علم غیب دیا ہے. اور اے جماعت والے سن لو, صرف میرے باپ نے مکے کے دھرتی پر جب ان سے علم غیب کے تعلق سے سوال ہوا تھا, علم غیب کے تعلق سے, تو میرے باپ کو شدت کے ساتھ بخار تھا, بخار کے عالم میں تھے. میرے باپ کے سامنے جب علم غیب کے تعلق سے سوال کیا گیا تو میرے باپ کے جسم میں ایسی عشق نبی کی رنگت آ گئی کہ میرے باپ فوراً کھڑے ہو گئے. اور امام احمد رضا خان نے فرمایا کہ کس کے اندر یہ جرأت ہوئی ہے کہ پروردگار عالم کے نبی کے علم غیب پر اعتراض کیا جائے. حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ میرے باپ نے مکے کی دھرتی پر 3.5 گھنٹے میں ایک زبردست کتاب تصنیف فرمائی ہے. اس کتاب کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کا جواب یہ وہابی اور دیوبندی نہ آج دے سکتے ہیں, نہ کل دے سکتے ہیں, اور نہ صبح قیامت تک دے سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ. اور حضور مفتی اعظم ہند کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا حضور یہ بتائیے کہ پروردگار عالم نے نبی کو علم غیب دیا ہے کہ نہیں؟ علامہ حضور مصطفیٰ رضا خان حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ اے لوگوں میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے, نظام الدین اولیاء اسٹیشن سے مجھ کو ابھی ٹرین پکڑنی ہے, ٹائم نہیں ہے. ان لوگوں نے کہا حضور جب تک آپ بتائیں گے نہیں میں آپ کو جانے دینے والا نہیں ہوں. حضور مفتی اعظم ہند جلال کے عالم میں آ گئے, ایک امیر کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ تم نبی اکرم کے علم غیب دیکھنا چاہتے ہو, پہلے یہ بتا کہ اپنی بیوی کے محبت میں اپنی ماں کو دھکا مارنا یہ کیسا ہے. پھر دوسرے امیر کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا پہلے یہ بتا کہ اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کرنا یہ کیسا ہے. پھر تیسرے امیر کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا یہ بتا کہ یتیموں کو ناجائز قبضہ کرنا یہ کیسا ہے. جب حضور مفتی اعظم ہند نے یہ بات کہا, جس کام کو ان امیروں نے ایک بند کوٹری میں کیا تھا کوئی جاننے والا نہیں تھا, لیکن حضور مفتی اعظم ہند کا علم دیکھو, اور پروردگار عالم نے یہ علم غیب عطا کیا ہے انبیاء کے صدقے میں, اولیاء کرام کو. اور جب علم غیب عطا کیا وہ تینوں امیر کے نیچے سے پاؤں کے نیچے زمین کھسک گئی, ہوائیاں اڑنے لگے, اور کہا کہ جس کام کو ہم نے بند کوٹری میں کیا تھا حضور مفتی اعظم ہند نے اس کو بتا دیا. وہ تینوں امیر حضور مفتی اعظم ہند کے قدموں پر گر گئے اور کہا حضور ہم نے مان لیا کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا ہے. جب بریلی کے رہنے والے مصطفیٰ رضا کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا علم کا عالم کیا ہو؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ سیرت النبی. اس لیے ضروری ہے مسلمانوں, یہ کون ہیں؟ یہ چھوٹے موٹے بڑے چھوٹے علماء نہیں بلکہ ایسے علماء ہیں جو پورے ملت کے ذمہ دار ہیں, اور ان تمام علماء کے شاگرد یا ان کے نقش قدم پر چلنے والا بننے کے لیے ہمیں علم دین کی ضرورت ہے. علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد
مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم دین ایسے ہی نہیں آتا، بلکہ ہمارے فقہا نے اس طرح علم دین سیکھا ہے کہ اگر ان کے واقعات اور تاریخ کو پڑھ لو گے آپ کے آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب بہہ جائے گا۔ کون نہیں جانتا حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو، رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے امام ہیں کہ بخاری کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، مسلم شریف کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، تمام کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لو، جگہ جگہ حضرت امام ابو یوسف کا نام اس میں موجود ہے۔ زبردست فقیہ ہیں، محدث ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف ایسے ہیں، جب حضرت امام ابو یوسف پیدا ہوئے 2 سال کی عمر ہے، آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، آپ یتیم ہو جاتے ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہوتا۔ آپ کی والدہ محترمہ بڑی عزت دار ہیں اور عزت دار ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ آپ کو کام کرنے کے لیے ایک دھوبی کے ہاں لگا دیا۔ حضرت امام ابو یوسف حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ دھوبی کے ہاں کام کرتے ہیں اور جب دھوبی کے ہاں کام کر رہے ہیں، ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایسا سرور حاصل ہوتا ہے، آپ کو ایسا علم ملا تو آپ نے ٹھان لیا کہ آج کے بعد میں دھوبی کے ہاں کام نہیں کروں گا۔ اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے، حضرت امام ابو یوسف جیسے ہی اٹھتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مجلس میں چلے جاتے ہیں۔ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مجلس میں گئے تو پتہ چلتا ہے ماں کو پتہ چلا کہ حضرت امام ابو یوسف دھوبی کے ہاں نہیں گئے بلکہ امام اعظم کے مجلس میں چلے گئے۔ دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی ماں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پہنچی، کہا کہ آپ میرے بیٹے کو بگاڑ رہے ہیں، میرا بیٹا روزانہ دھوبی کے ہاں کام کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن جب سے آپ کے مجلس میں وہ بیٹھا ہے تو اب یہ دھوبی کے ہاں نہیں جاتا بلکہ آپ کے ہاں چلا آتا ہے، آپ میرے بچے کو بگاڑ رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، اے نیک خاتون، آپ اپنے بچوں کو میرے حوالے کر دے، یہ بچہ اتنا ذہین و فطین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا کا امام بنتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب ان کی ماں سنتی ہیں، انہوں نے کہا جب وقت آئے گا تب آئے گا، پہلے میرا بچہ دھوبی کے ہاں کام کرے گا۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ چلے جاتے ہیں اور جب دھوبی کے ہاں کپڑا کچارتے ہیں، دھلتے ہیں، ابھی ایک لمحہ بھی نہیں ہوا تھا کہ بھاگتے ہوئے حضرت امام اعظم کے مجلس میں آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث کو سنتے رہے اور سننے کے بعد دوبارہ آپ کی والدہ محترمہ امام اعظم کی بارگاہ میں چلی آتی ہیں اور کہا، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اے اللہ کی نیک بندی، اس بچے کو میرے دربار سے جدا نہ کر، میری مجلس سے جدا نہ کر، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ تیرا بیٹا بادشاہ وقت کے دسترخوان پر بیٹھ کر دیسی گھی میں بنا ہوا بادام کا حلوہ کھائے گا اور فالودہ پیے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جیسے ہی یہ کہا، حضرت امام ابو یوسف کی ماں فرماتی ہیں کہ آپ میری غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ تیرا بیٹا جو دھوبی کے ہاں کام کرتا ہے اور جب علم دین حاصل کرے گا تو بادشاہ وقت کے دربار میں بیٹھ کر دیسی گھی میں بنا ہوا بادام کا حلوہ کھائے گا اور فالودہ پیے گا۔ حضرت امام ابو یوسف کی ماں کہتی ہیں، وہ وقت آئے گا تب آئے گا، پہلے میرا بیٹا دھوبی کے ہاں کام کرے گا۔ اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جلال کے عالم میں آ گئے اور فرماتے ہیں کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے
اپنے بیٹے کو میرے حوالے کر دیجئے۔ اے بوڑھی خاتون، پہلے یہ بتا کہ تیرا بیٹا روزانہ کتنا کماتا ہے، لے اس کو وہاں سے چھڑوا دے، روزانہ کا میں خرچ تیرا دے دوں گا اور اس کا جیب خرچ میں دے دوں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جب یہ فرمایا، حضرت امام ابو یوسف کی ماں خوش ہو جاتی ہیں، فرمایا اچھا تو اب میرے بیٹے کو اپنے پاس لے جا سکتا ہے اور اس کو علم دین سے آراستہ کر سکتا ہے۔ ایک وقت آیا جب حضرت امام ابو یوسف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اس قدر آپ کا ہنر بڑھتا ہے، علم بنتا ہے، جس گلی سے گزر جاتے لوگ کہتے یہ وہی بچہ ہے جو دھوبی کے ہاں کام کرتا تھا۔ جب سے امام اعظم ابو حنیفہ کے مجلس میں آیا ہے تو پورے علاقے کا اگر سب سے بڑا امام ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ حضرت امام ابو یوسف۔ کیا بات، ماشاء اللہ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ جس گلی سے گزرتے لوگ کہتے امام ابو یوسف جا رہے ہیں، جس آبادی سے گزرتے لوگ کہتے امام ابو یوسف جا رہے ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی وہ بات صحیح ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ دربار شاہی میں خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام ابو یوسف کو دعوت دی، اور جب دعوت دی تو آپ کے لیے پورے محل کو آراستہ کر دیا گیا۔ بڑے بڑے قلمکار، بڑے بڑے دانشوران قوم و ملت کو ان کے دربار میں بلایا گیا، حضرت امام ابو یوسف کا سواگت کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے۔ جب حضرت امام ابو یوسف آتے ہیں تو وقت کا بادشاہ خلیفہ ہارون رشید اپنے کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس لیے ان کے تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں کہ یہ انبیاء اکرام کے وارث ہیں، وارثین ہیں، اور نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ علماء انبیاء اکرام کے وارث ہیں۔ وقت کا بادشاہ اپنے کرسی سے کھڑا ہو گیا، حضرت امام ابو یوسف آتے ہیں، ان کا ویلکم ہوتا ہے، استقبال ہوتا ہے، دسترخوان کو بچھایا گیا۔ جب دسترخوان چنا گیا، حضرت امام ابو یوسف کے سامنے وقت کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، امام ابو یوسف بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان بچھایا گیا، اس پر دیسی گھی میں بنا ہوا بادام کا حلوہ لایا گیا اور فالودہ لایا گیا۔ حضرت امام ابو یوسف نے جب دیکھا تو مسکرانے لگے۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ اے امام ابو یوسف، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے، یہ بار بار ملتا نہیں ہے، بلکہ بڑی محنت سے اس کو تیار کی جاتی ہے، تیار کیا جاتا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا میں اس لیے نہیں مسکرا رہا ہوں کہ میرے سامنے ایسے کھانے رکھے ہوئے ہیں، بلکہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ جب میں دھوبی کے ہاں کام کر رہا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ نے غائب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تیرا بیٹا بادشاہ وقت کے پاس بیٹھ کر دیسی گھی میں بنا ہوا بادام کا حلوہ کھائے گا اور فالودہ پیے گا۔ میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات بالکل 100% صحیح ہے، بادشاہ بھی میرے سامنے ہے، دیسی گھی میں بنا ہوا بادام کا حلوہ بھی ہے اور فالودہ بھی ہے، بادشاہ بھی کھا رہا ہے اور میں بھی کھا رہا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، علم دین کی بات ہے۔ علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ یہ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بس تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی تقریر کو 5 منٹ کے اندر سمیٹ کر رکھ دوں گا۔ حضرت امام ابو یوسف، میں کوئی قصہ کہانی والی بات نہیں بتا رہا ہوں، یا میں ایسے بزرگوں کو بتا رہا ہوں کہ جن کے صدقے طفیل ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اور آپ سب کے سب سچے اور کے مسلمان ہیں۔ حضرت امام شافعی کو کون نہیں جانتا؟ حضرت امام شافعی غزہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ غزہ یہ فلسطین کا ایک شہر غزہ ہے، اور حضرت امام شافعی کے والدین وہیں کے رہنے والے تھے۔ حضرت امام شافعی جب غزہ میں پیدا ہوئے تو آپ کے آباء و اجداد مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، اور جب آپ غزہ میں جاتے ہیں وہاں پر آپ کے آباء و اجداد دین کا کام کرتے ہیں۔ کچھ
कुछ ही दिनों के बाद हजरत इमाम शाफई रजी अल्लाह ताला अन्हो अभी 4 साल की उम्र को पहुंचे हुए हैं कि आपके वालिद का इंतकाल हो जाता है, आप यतीम हो जाते हैं। आपकी वालिदा आपको तालीम देती हैं और आप इतने हसीनो जमील हैं, इतने खूबसूरत हैं, बड़े गरीब हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं होता कि मैं कलम और दवात खरीद सकूं। हजरत इमाम शाफई रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा आपको लेकर मक्का मुकर्रमा आ जाती हैं। जब मक्का आ गई वहीं पर आबाद हो जाती हैं और आप बड़े बड़े मुहद्दिसीन की बारगाह में आपको भेजती हैं। जब आप कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़कर आते हैं और जब आप अरबी ज़बान को सीखते हैं, सीखने लगते हैं और जब आपको लिखने के लिए मिलता है तो आपके पास ना कोई कापी है ना दवात है। आप मक्के के गलियों में घूमते रहे और ऊंटों के बड़े बड़े हड्डियों को तलाश करते और जब आपको हड्डियां मिल जाती तो आप उसको ले जाते, उसको साफ करते, उसको धुलते थे, फिर उसके बाद आप उसी पर हदीस रसूल को नकल करते थे। बड़े गरीब थे हजरत इमाम शाफई रजी अल्लाह ताला अन्हो। जब एक मर्तबा आप मक्का मुकर्रमा में हैं, हज का पीरियड है, आप मिना में तशरीफ फरमा है, एक बूढ़े मियाँ से आपकी मुलाकात हो जाती है। जब मुलाकात हुई और मुलाकात होने लगती है, बातचीत होने लगी, पता चला कि ये जो बूढ़े मियाँ हैं ये कहीं और के नहीं बल्कि मदीना मुनव्वरा के रहने वाले थे। जब इन दोनों में और अच्छी तरह बातचीत होने लगती है, जब अच्छी तरह बातचीत होने लगी, बूढ़े मियाँ ने इमाम शाफई को दावत दी कि आप मेरी दावत को कबूल फरमाइए। हजरत इमाम शाफई ने दावत को कबूल फरमा ली। वहीं पर बूढ़े मियाँ ने चादर बिछा दी और जब चादर बिछा दी तो बूढ़े मियाँ ने अपने झोले में से सूखी रोटी निकाली और कहा कि खाइए, यही आपकी दावत है। हजरत इमाम शाफई रजी अल्लाह ताला अन्हो उसको खाते हैं, खाने लगे। फिर फरमाया कि आप मदीना मुनव्वरा के कहाँ के रहने वाले हैं? कहा मैं मदीना मुनव्वरा के बिल्कुल करीब का रहने वाला हूँ, मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब का रहने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि मस्जिद नबी शरीफ में क्या आप हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो को जानते हैं? कहा मैंने बारहा उनको देखा है, उनकी इब्तिदा में मैं नमाज पढ़ता हूँ। उन्होंने फरमाया, हजरत इमाम शाफई ने फरमाया कि वो कैसे हैं? कहा वो बहुत खूबसूरत है। उनका कद कैसा है? कहा बहुत लंबे हैं। उनकी दाढ़ी कैसी है? कहा उनकी दाढ़ी सफेद है। कहा लिबास किस तरह पहनते हैं? कहा सफेद लिबास पहनते हैं। बूढ़े ने मियां ने कहा कि लगता है कि आप हजरत इमाम मालिक से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अकीदत करते हैं। इमाम शाफई ने फरमाया, हाँ मैं इमाम मालिक से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। बूढ़े मियां ने फरमाया कि जब आप इमाम शाफई से बड़ी मोहब्बत करते हैं तो आप मदीना मुनव्वरा क्यों नहीं चले जाते? हजरत इमाम शाफई ने फरमाया कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बड़ा मुफलिस आदमी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं मक्का से मदीना मुनव्वरा जाऊँ। बूढ़े मियां ने फरमाया कि एक काफिला मेरे साथ आया हुआ है, उसी काफिले में एक शख्स का इंतकाल हो चुका है और उसका ऊंट खाली है। आप चाहें तो उसी ऊंट पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा जा सकते हैं। हजरत इमाम शाफई ने फरमाया बड़ा अच्छा होगा कि आप उनसे बात कर लें तो मैं उसी ऊंट पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा चला जाऊंगा। कहा कि रुकिए मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जो ऊंट के वारिस हैं वो बूढ़े मियाँ ऊंट के वारिसिन से बात करते हैं। उन्होंने कहा ऊंट तो खाली है, उस पर सवार होकर जा सकते हैं। हजरत इमाम शाफई रजी अल्लाह ताला अन्हो उस ऊंट पर सवार होते हैं। जब ऊंट पर सवार हुए तो सबसे पहले कहीं और नहीं बल्कि मस्जिद नबवी शरीफ में जाते हैं और जब मस्जिद नबवी शरीफ में गए तो क्या देखा कि अजान हो रही है। अजान हुई, उसके बाद लोग नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं। जब नमाज पढ़ते हैं, हजरत इमाम शाफई का वजू था, उन्होंने फरमाया मैं वहीं पर बैठ गया और जमात में शामिल हो गया। जब नमाज खत्म होती है तो सारे के सारे तलामजा, सारे के सारे तालिबे इल्म अपने हाथ में कलम और दवात लेकर बैठ गए और एक शख्स खड़े होते हैं जो लंबे कद के हैं, हसीनो जमील हैं, खूबसूरत हैं। वो मिंबरे रसूल पर बैठ गए।
انہوں نے کہا میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جس طرح بوڑھے میاں نے بتایا تھا کہ لمبے قد کے ہیں, سفید داڑھی والے ہیں, خوبصورت ہیں, حسین و جمیل ہیں, سارے اوصاف ان کے اندر پائی جا رہی ہے. ان دنوں میں حضرت امام مالک حدیث شریف کا نقل کرا رہے تھے. سارے تلامذہ اپنے ہاتھ میں قلم اور دوات لیتے ہیں, لکھنے لگتے ہیں. لیکن حضرت امام شافعی کے پاس نہ قلم ہے نہ دوات ہے. حضرت امام شافعی کے پاس ایک ٹنکا پڑا ہوا تھا, اسی ٹنکے کو اٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کے ہتھیلی پر لکھنے لگتے ہیں. جتنے حدیثیں بولے جا رہے ہیں لکھتے چلے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اذان کا وقت ہوا, اذان ہوتی ہے. سارے طلبہ اپنے قلم اور دوات کو نیچے رکھتے ہیں اور جا کر وضو بنانے کے لیے چلے جاتے ہیں. حضرت امام مالک نے فرمایا کہ اے نوجوان ذرا تو میرے پاس تشریف لا, میرے پاس آ جا. حضرت امام شافعی سنتے ہیں, فوراً امام مالک کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اور حضرت امام مالک نے فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھ کے ہتھیلی میں کیا لکھ رہے تھے؟ حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ حضور آپ بچوں کو حدیث بول رہے تھے. میں بہت غریب آدمی ہوں, میرے پاس قلم اور دوات نہیں ہے, میں بڑا مفلس آدمی ہوں, میں غریب ہوں, میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اور سارے کے سارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور دوات تھے, وہ حدیث رسول کو نقل کر رہے تھے. اور میں بھی سوچا کہ جس طرح آپ کے زبان مبارک سے حدیث پاک نکل رہی ہے اسی طرح میں آپ کے اپنے ہتھیلی پر لکھتا چلا گیا. حضرت امام مالک نے فرمایا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیثوں کا مذاق اڑا رہے ہو, ذرا اپنا ہاتھ دکھاؤ کہ آپ نے اپنے ہاتھ پر کیا لکھا. کہا حضور میرے پاس قلم دوات نہیں, جس طرح آپ لکھ رہے تھے میں اسی طرح لکھتا چلا گیا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اچھا تم لکھ رہے تھے, آپ اسی طرح لکھتے چلے گئے. حضرت امام مالک جلال کے عالم میں آ گئے اور فرمایا کہ آپ نے کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ سارے بچے اپنے اپنے تختی پر لکھ رہے تھے اور میں تمام حدیثوں کو اپنے دل کی تختی پر لکھ رہا تھا. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا کہ میں اپنے دل کے تختی پر لکھ رہا تھا, امام مالک نے فرمایا اچھا تم اپنے دل کی تختی پر لکھ رہے تھے؟ میں نے ابھی اس مجلس میں 1000 سے زیادہ حدیثیں لکھوائی ہیں. اگر آپ کے اندر ذہن اور طاقت اور قوت ہے تو 500 حدیثیں پیش کر دو تو میں جان گے کہ آپ دل کے تختی پر لکھ رہے ہیں. حضرت امام شافعی نے جب یہ سنا حیرت میں پڑ گئے اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور میں حدیث نبی کا مذاق نہیں اڑا رہا تھا بلکہ میں اپنے دل کی تختی پر لکھ رہا تھا. کہ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے دل کے تختی پر لکھ رہے ہیں تو 500 حدیثیں ذرا سنا دو. حضرت امام شافعی کھڑے ہوئے اور جس سند کے ساتھ جس متن کے ساتھ آپ نے حدیثیں لکھوائی تھی حضرت امام شافعی کھڑے ہوتے ہیں اور ایک لمحے میں 1000 سے زیادہ حدیثیں آپ نے بیان فرما دی. جب آپ نے بیان فرما دی تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بچہ لوگوں کا امام بنتا ہوا نظر آئے گا. یہی حضرت امام مالک کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ حضرت امام شافعی اتنے بڑے امام پیدا ہوئے, اتنے بڑے امام ہوئے کہ پوری دنیا میں ان 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں جن کی تقلید آج پوری دنیا میں کی جا رہی ہے کہ یہ حضرت امام شافعی. اور اللہ رب العزت نے ان کو علم سے نوازا تھا. اس لیے یہیں سے تقریر ختم ہوتی ہے مسلمانوں کہ آپ علم دین حاصل کرو. علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا عالم بنے گا, حافظ بنے گا, 4000 روپیہ 5000 روپیہ مہینہ کمائے گا تو گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ
حدیث کے ذریعے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر اس وقت تک موت طاری نہیں ہو سکتی جب تک کہ آدمی اپنے رزق کا ایک ایک دانہ حاصل نہ کر لے. دنیا میں کون کتنا کھائے گا, کتنا کمائے گا, کتنا بچے گا, بچائے گا, کب تک وہ زندہ رہے گا, کب مرے گا, اور کتنا بینک بیلنس بنائے گا, اس وقت تک اس کے اوپر موت طاری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنے رزق کا ایک ایک دانہ حاصل نہ کر لو. علم دین آپ سیکھو, رزق دینا پروردگار عالم کے ذمے پر ہے. اس لیے مسلمانوں, علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اتنا تو سیکھ ہی لو کہ آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے, روزہ رکھنے کا طریقہ آ جائے. انہی باتوں کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. لحد میں اس کے رخ شاہ کا داغ لے کر چلو, اندھیری رات سنی تھی, چراغ لے کر چلو. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کر چلو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. حضرات, خالص عقیدے کے حوالے سے بڑی اچھی اور معلوماتی گفتگو ہو رہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں عقیدے کی اصلاح سب سے بڑی چیز ہے. تقریریں آپ آئے دن سنتے رہتے ہو, مگر سچ تو یہ ہے کہ غوث کو والی جیلان کہا جاتا ہے اور خواجہ کو ہند کا سلطان کہا جاتا ہے. غوث کو والی جیلان کہا جاتا ہے اور خواجہ کو ہند کا سلطان کہا جاتا ہے, اور چند گھنٹوں میں لکھ ڈالے حسام الحرمین, اسی کو احمد رضا خان کہا جاتا ہے. بڑی علمی گفتگو ہو رہی تھی اور آپ کے پلے بھی بہت کم پڑ رہی تھی. میں یہ محسوس کر رہا تھا چونکہ مسلمانوں کے درمیان لطیفہ بیان کیجیے, وہ خوب مسکرائیں گے, آپ کو داد و تحسین دیں گے. اگر آپ علمی بات کریں گے تو وہ باتیں ان کے سروں سے گزرنے لگتی ہیں. حضرات, میں آپ سے گزارش کروں گا, جس امام احمد رضا کے حوالے سے حضرت مفتی حسن رضا صاحب گفتگو کر رہے تھے, قسم خدا کی کبھی کبھی اس امام کی ذات کو پڑھیے, امام احمد رضا کی شخصیت کو سمجھیے. امام احمد رضا نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے, علماء کرام کے قریب ہو کر اسے جاننے کی کوشش کیجیے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمیں کچھ دیا یا نہ دیا, مگر عشق رسول کی پونجی عطا فرما دی ہے. اور آج جو ہم اولیاء کرام کے قریب ہیں, جو ہم مزارات کے قریب ہیں, علماء کے قریب ہیں, یا نبی السلام علیہ پڑھنے والا جو ہم پائے جا رہے ہیں, یہ امام احمد رضا کی عطا ہے. یہ انہی کی محبتوں کا نتیجہ ہے, ورنہ نہ معلوم ہم کہاں ہوتے, آپ کہاں ہوتے, سب لوگ کہاں ہوتے. مگر کیا کیجئے گا, یہ بدعقیدوں کا کام ہے. ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو برباد کرنا, نوجوانوں کے دل و دماغ کو خراب کرنا, یہ ان کی عادت میں شامل ہو چکی ہے. ابھی اب تھوڑی دیر کے بعد خطیب ذیشان, خطیب سدا بہار حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شمس الدین صاحب مکرانہ راجستھان, جن کی تشریف آوری ممبر نور پہ ہو چکی ہے, آپ ان سے خطاب نایاب کے, ان کے خطاب نایاب سے اپنے آپ کو فیضیاب کریں گے. بس میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا, اگر اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہو بس ان دو شعروں کے ساتھ کہ اسلام و سنیت کا اثاثہ بچا لیا, اسلام و سنیت کا اثاثہ بچا لیا, اور اسلاف نے دیا جو عقیدہ بچا لیا, اور کھویا ہوا وقار ملا خانقاہ کو, احمد رضا نے سب کا امامہ بچا لیا. یقین جانیے آج اعلیٰ حضرت کا فیض برس رہا ہے, یہ ہمارا آپ کا نصیبہ ہے, یہ سنیوں کا مقدر ہے کہ ہمارے یہاں نعت خوانی بھی ہوتی ہے, ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں. ہمارے دلوں میں جو جذبے عشق اولیاء کرام پائے جاتے ہیں, یہ اسی احمد رضا کی دین ہے. مگر کیا کیجئے گا, یہ ناہنجار قوم جس کے سینے میں عشق رسول نہیں ہے, یہ بدعقیدے گلی گلی جا کر کے ہمارے سنیوں کو تباہ کر رہے ہیں. ایک بڑی تاریخی بات حاجی خورشید صاحب, علامہ شمس الدین صاحب کو توجہ چاہوں گا, ایک بہت اہم بات آپ کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں. بھیا ذرا بیٹھ جاؤ, ارے میں بول رہا ہوں
ذرا کم از کم سن لو یار، کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے۔ آپ اتنا شور و غل کرتے ہیں، یقین جانیے ابھی تک مزاج میں یکسوئی نہیں پیدا ہو پائی ہے۔ خدا جانے کیوں آپ گفتگو بیچ میں کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے ہندوستان میں، آپ کے ہندوستان میں ایک محکمہ ہے ریلوے کا، آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ ایک شعبہ ہے ریلوے کا ہندوستان میں، بھائی ایک شعبہ ہے نا ریلوے کا۔ ارے ریل کا جو ڈپارٹ ہے ہندوستان میں، وہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ ارے ہاں ہو تو بولو، جان رہے ہیں نا؟ ہندوستان میں کئی ہزار ٹرینیں چلتی ہیں، کئی ہزار اسٹیشن ہیں، مگر قسم خدا کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ہندوستان کے محکمہ ریل کے پوری ٹرینوں کی فہرست اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کا مقدر، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس پوری فہرست میں کہیں آپ کو نظام الدین ایکسپریس ملے گی، کہیں غریب نواز ایکسپریس ملے گی، کہیں حضور ایکسپریس ملے گی، کہیں اعلیٰ حضرت ایکسپریس ملے گی۔ محکمہ حکومت نے آج تک کسی دیوبندی مولوی کے نام پہ کوئی ٹرین نہیں چلائی ہے۔ اگر حکومت نے چلائی ہے تو سنیوں کے بزرگوں کے نام پہ چلائی ہے۔ یہ ہمارا نصیبہ ہے، چونکہ ہندوستان کی حکومت کو بھی معلوم ہے یہ بدعقیدے اتنے بدتمیز ہیں اور اتنے بد اخلاق ہیں، اگر ان کے نام پہ ٹرین چلا دی جائے تو نہ معلوم ایک ہی دن میں کئی بار ایکسیڈنٹ کر کے ہندوستان کے نظام کو برباد کر دے گی۔ مگر اعلیٰ حضرت ایکسپریس آپ نے سنا، غریب نواز ایکسپریس آپ کے یہاں، حضور ایکسپریس سنیوں کے نام پہ، نظام الدین ایکسپریس سنیوں کے نام پہ۔ محور بھاگلپوری نے ایک شعر کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ ریل کا نام اعلیٰ حضرت ہے، اہل سنت کو میل دیتے ہیں۔ ریل کا نام اعلیٰ حضرت ہے، اہل سنت کو میل دیتے ہیں، اور جو رضا کے خلاف منہ کھولے اس کو نیچے ڈھکیل دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ لے کے بیٹھو، اپنوں کو پہچاننے کی کوشش کرو، علم دین کے قریب ہو جاؤ۔ اب دوستو آئیے، سرزمین کانپور سے ایک مہمان ناتخواں کی آمد ہو چکی ہے۔ شاعر اسلام محترم جناب نور علی نور کانپوری سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائے، خوبصورت لب و لہجے کے مالک، خوبصورت کلام، اچھی آواز، مرصع کلام لے کر کے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، جناب نور علی نور کانپوری۔